کہ پچھلے دنوں میں ایک خبر ٹیلی ویژن کے اوپر کافی سوشل میڈیا پہ اخبارات میں ایک بات آئی کہ اسلامی نجاتی کونسل نے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا. شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ بات دیکھی ہو. کچھ عنوانات کا ایک انتخاب کیا ہے اور جس پر وہ مواد بھی مہیا کریں گے اور وہ جو مواد ہے اور وہ جو موضوعات ہیں وہ خطباء کو دیے جائیں گے. مساجد کے جو خطباء ہیں جمعۃ المبارک کے خطبات کے لیے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے وہ عنوانات ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. اور پھر خبر یہ کرائی گئی کہ خطباء کو پابند کیا جائے گا کہ وہ جو خطبات ہیں وہ جو تقریریں یا وہ جو مواد مہیا کریں گے وہ اس کو بیان کریں گے. اس کے علاوہ وہ اور کچھ بیان نہیں کر سکیں گے. یعنی وظیفوں کو جس طرح سعودی عرب میں پابندی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ان کو پابند کیا جائے گا. یہ سوشل میڈیا پہ میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے. تو یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات ضرور ہوئی کہ اسلامی نجاتی کونسل نے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اس پر وہ مواد بھی خطباء کو مہیا کرے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ موضوعات ان پہ گفتگو کرنا ان موضوعات کو اپنانا یہ اختیاری ہوگا جبری نہیں ہوگا. اگر بالفرض میرے پاس وہ موضوعات آتے ہیں تو ہمیں پیر اذان نصیب الرحمان صاحب سجادہ نصیر اجازی جو اسلامی نجاتی کونسل کے ممبر ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا وہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا ان کے ذریعے میں پتا چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جبری نہیں ہے. اگر میرے پاس بالفرض وہ آتے ہیں عنوانات تو میرے پاس اختیار ہے. میں چاہوں تو بیان کروں چاہوں تو نہ کروں سب کو اختیار ہے. یہ تو اختیاری ہے. تو جب کوئی بندہ کسی کو جب انہوں نے اختیار دے دیا تو اس طرح کی غلط خبریں پھیلانا یہ کبھی طور پر مناسب نہیں ہے. یہ بالبنیاد بات ہے. کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر کوئی بیان کرنا چاہے گا تو کرے کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اور اسی طرح یہ بات واضح آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے جب تک اہل سنت کے ایسے حضرات اس طرح حضرت پیر اذان نصیب الرحمان صاحب ہیں دیگر حضرات ہیں جب تک یہ حضرات اسلامی نظریاتی کونسل میں موجود ہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان اور اسلام کے مفاد کے خلاف ہو. یہ بات ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیشہ حق کی خاطر آواز بلند کی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں اختلاف اور فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہ کہ